السلام علیکم، میں ہوں انیلا اور اس وقت آپ موجود ہیں میرے یوٹیوب چینل انیلاز ناول پر۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے۔ تو جناب آج میں حاضر ہوں ارتکابِ جرم کی قسط نمبر 53 کے ساتھ۔ تو جلدی جلدی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو سب سے پہلے میں یہ کہوں گی، آپ لوگوں کو رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ ویسے تو میں نے پہلے ہی آپ لوگوں کو مبارکباد دے دی تھی، لیکن اپنی وائس میں دوبارہ سے دینا چاہتی تھی۔ تو آج نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں میں، تو مجھے اچھا اچھا رسپانس دیں، ٹھیک ہے، تاکہ میں یہ ناول جلد از جلد کمپلیٹ کر سکوں۔ رمضان میں ذرا مصروفیات زیادہ ہوتی ہے، اس لیے تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ایپیسوڈ، ٹھیک ہے۔ تو چلتے ہیں ناول کی طرف۔ اشر کو آپریشن تھیٹر سے آئی سی یو میں منتقل کر دیا گیا تھا، وہ کمرہ جہاں زندگی سانسوں کی مشینوں سے جڑی ہوتی ہے اور ہر لمحہ کسی انجانے خدشے کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ جب اندلب وہاں پہنچی تو عائد نے آہستہ آواز میں اسے تمام صورتحال بتا دی۔ ہر لفظ اس کے دل کو چوٹ بن کر لگا، یوں محسوس ہوا جیسے اس کا دل اب سینے میں قید رہنے سے انکار کر رہا ہو۔ کل تک جو اشر بالکل ٹھیک تھا، جو ہنستا بولتا جیتا جاگتا وجود تھا، آج اسی کے بارے میں ڈاکٹر یہ کہہ رہے تھے کہ وہ کومے میں بھی جا سکتا ہے۔ یہ خیال ہی اس کے لیے سہانی روح تھا۔ اندلب نے لرزتی آواز میں ڈاکٹروں سے بارہا گزارش کی، آنکھوں میں آنسو، لہجے میں بے بسی اور دل میں صرف ایک التجا، مجھے اس سے ملنے دیں، بس ایک بار۔ بہت منت سماجت کے بعد اجازت مل ہی گئی۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ آئی سی یو کے اندر داخل ہوئی۔ ہر قدم بھاری تھا، جیسے قدم نہیں بلکہ دعائیں اٹھا رہی ہوں۔ اور وہاں وہ اشر کے پاس جا کر رکی، پاس رکھی ہوئی کرسی پر ڈھیر سی ہو کر بیٹھ گئی۔ لرزتے ہاتھوں سے اس نے اشر کا بے حس ہاتھ اٹھایا اور پوری قوت سے اپنی ہتھیلی میں قید کر لیا، جیسے ہر لمس سے اسے زندگی کی طرف واپس کھینچ لائے گی۔ پھر ضبط ٹوٹ گیا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اشر پلیز اٹھ جاؤ۔ آواز ہچکیوں میں الجھ گئی۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری محبت کو ٹھکرا دیا، میں غلط تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بے دریغ بہہ رہے تھے، الفاظ دعا اور فریاد کے بیچ کہیں گم ہو رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو اشر، پلیز ایک بار واپس آ جاؤ۔ اس نے اس کا ہاتھ اٹھا کر اپنے دل کے مقام پر رکھ دیا۔ دیکھو میرا دل کیسے دھڑک رہا ہے، وہ سسکتے ہوئے بولی۔ اس کی ہر دھڑکن میں صرف تم ہو اشر۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، مگر اعتراف اب رکنے والا نہ تھا۔ ہاں، میں تم سے پیار کرتی ہوں، بے حد، بے شمار، آج سے نہیں بہت پہلے سے۔ وہ روتے روتے مسکرا دی، مگر وہ مسکراہٹ زخم بن کر ابھری۔ بس ڈرتی تھی کہ تمہارا اور میرا کوئی میل نہیں۔ آج اس نے وہ سب کہہ دیا تھا جو لفظوں کو سننے کے لیے اشر کے کان برسوں سے ترس رہے تھے۔ مگر تقدیر کی ستم ظریفی دیکھو، آج اظہار ہوا تو اس لمحے جب وہ اس دنیا سے بے نیاز، خاموش اور بے خبر پڑا تھا۔
فائز ڈاکٹر کی ہدایت پر اندلب کو لینے ہی والا تھا کہ اس کے قدم اچانک ٹھٹک گئے۔ آئی سی یو کے دروازے کے پاس ٹھہر کر وہ وہیں رک گیا۔ اس نے اندلب کا اعتراف سن لیا تھا، وہ لفظ جو کسی اور کے لیے زندگی تھے، فائز کے لیے کسی گہرے زخم کی طرح دل میں اتر گئے۔ اس کے ہاتھ سے موبائل بے دھیانی میں پھسل کر نیچے گر گیا۔ ایک لمحے کو قدم لڑکھڑا گئے، جیسے زمین نے بھی ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ آنکھیں نم ہو گئی، وہ آنسو گرنے سے پہلے ہی ضبط کی دیوار میں قید کر لیے گئے۔ اس نے خود کو سنبھالا، چہرے پر ایک مصنوعی سی مسکراہٹ سجائی، وہ مسکراہٹ جو دل کی حالت کا بالکل الٹ عکس تھی، اور آہستہ قدموں سے اندر داخل ہو گیا۔ اندلب، اس کی آواز معمول کے مطابق ہموار تھی، گویا کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ عرش کے پاس زیادہ دیر رکنا مناسب نہیں۔ وہ ایک لمحہ ٹھہرا، پھر نرم لہجے میں بولا، چلو۔ مگر اندلب وہاں سے جانا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے قدم مسلوب ہو چکے تھے، جیسے آئی سی یو کی وہ سرد فضا اس کے وجود سے چمٹ گئی ہو۔ نظریں بار بار عاشق کے چہرے کی طرف اٹھتی، اور دل ہر بار ایک نئی فریاد بن کر ٹوٹ جاتا۔ فائز نے ایک لمحہ بھی تاخیر نہ کی، اس نے آہستگی نہیں بلکہ مضبوطی سے اندلب کے کندھے تھامے، جیسے اسے خود سے نہیں بلکہ اس لمحے سے جدا کر رہا ہو۔ وہ اس کی ہچکچاہٹ، اس کی مزاحمت اور اس کی خاموشی، التجا سب محسوس کر رہا تھا، مگر پھر بھی اسے تقریباً زبردستی ہٹایا اور آئی سی یو سے باہر لے آیا۔ راہداری میں قدم رکھتے ہی اندلب کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ چند لمحے وہیں ساکت کھڑی رہی، جیسے اندر کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا ہو۔ فائز نے فوراً اس کو سہارا دیا۔ اس کا لہجہ پرسکون تھا، مگر اندر ایک طوفان برپا تھا۔ اسی اثنا میں اس کی نگاہ اس کے زرد پردے چہرے پر پڑی، اور دل میں دبایا گیا طوفان اچانک شدت اختیار کر گیا۔ عائد وہاں موجود نہ تھا، وہ ضروری دوائیں لینے کی گیا ہوا تھا۔ راہداری میں اب صرف خاموشی تھی، اور تین زندگیاں جو الگ الگ انداز میں آزمائش سے گزر رہی تھی۔ عاطف نے اپنے ہاتھوں سے سمارا کو ناشتہ کروایا۔ یہ نوالہ اس کی نگاہوں میں محبت اور خیال کی صورت جھلک رہا تھا، جیسے وہ اس کمزور وجود کو دوبارہ ٹوٹنے سے بچانا چاہتا ہو۔ سمارا خاموشی سے کھاتی رہی، مگر اس کی آنکھوں میں شکر کے ساتھ ایک انجانا سا اضطراب بھی چھپا ہوا تھا۔ اسی دوران ڈاکٹر معائنہ کرنے آ گیا۔ چند رسمی سوالات اور جانچ کے بعد اس نے اطمینان سے کہا، اب سمارا کی حالت کافی بہتر ہے، آپ لوگ اسے گھر لے جا سکتے ہیں۔ یہ سن کر عاطف کے چہرے پر خوشی پھیل گئی۔ اس کے لیے یہ خبر کسی نعمت سے کم نہ تھی، ایک طویل بے چینی کے بعد سکون کی نوید۔ مگر سمارا، وہ خوش نہ ہو سکی۔ اس کے دل میں خوف سر اٹھانے لگا۔ گھر جانے کا تصور ہی اسے لرزا دینے کے لیے کافی تھا۔ اسے ڈر تھا کہ وہ آوارہ لڑکے پھر اس کا پیچھا کریں گے، اور وہی سب کچھ دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ وہ ڈر، وہ اذیت، وہ عدم تحفظ کا احساس۔ وہ نظریں جھکا کر بیٹھی رہی۔ کیا ہوا سمارا، تم خوش نہیں ہو؟
عاطف نے اس کا مرجھایا چہرہ دیکھ جذ بز ہو کر استفسار کیا۔ سمارا نے نظریں چرا لی۔ آواز میں وہ ٹھہراؤ تھا جو اندر کے طوفان کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتا ہے۔ نہیں، میں خوش نہیں ہوں۔ عاطف چونکا۔ لیکن کیوں؟ اب تو سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ وہ ذرا آگے جھکا جیسے امید کو تھامنا چاہتا ہو۔ اب ہم نئے سرے سے اپنی زندگی شروع کریں گے۔ سمارا کے لبوں پر ایک کڑوی سی مسکراہٹ ابھری۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا عاطف۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ میں کب تک گھر بدلتی رہوں گی؟ یہ سب کب تک چلتا رہے گا؟ تم گھر کیوں بدلو گی؟ عاطف نے فوراً کہا۔ اب ہم اپنے گھر رہیں گے۔ یہ سن کر سمارا نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا۔ نگاہوں میں سوال نہیں زخم تھے۔ کون سا اپنا گھر عاطف؟ وہ آہستہ مگر گہری ضرب کے ساتھ بولی۔ وہ گھر جہاں سے برسوں پہلے تم نے مجھے نکال دیا تھا۔ عاطف کی نظریں جھک گئیں۔ الفاظ ساتھ چھوڑ گئے اور ماضی ایک خاموش گواہ بن کر درمیان میں آن کھڑا ہوا۔ سمارا نے گہری سانس لی، جیسے دل پر رکھا بوجھ لفظوں میں ڈھال رہی ہو۔ میں اب اس گھر میں واپس نہیں جاؤں گی۔ اس کی آواز میں فیصلہ تھا، کمزوری نہیں۔ تم نے میری بہت مدد کی ہے۔ اس کا شکر میں شاید کبھی ادا نہ کر سکوں۔ وہ لمحہ بھر رکی، پھر وہ بات کہہ دی جس نے فضا کو مزید بوجھل کر دیا۔ لیکن میں تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ خاموشی چھا گئی، ایسی خاموشی جس میں کہے گئے لفظوں سے زیادہ وہ سب چیخ رہا تھا جو کبھی کہا ہی نہ جا سکا تھا۔ ٹھیک ہے سمارا۔ عاطف کی آواز میں نرمی تھی، کوئی شکوہ نہیں۔ جیسا تم چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا۔ میں کوئی زبردستی نہیں کروں گا۔ وہ یہ الفاظ کہتے ہوئے نظریں جھکائے کھڑا رہا۔ یہ تسلیم تھا، ہار نہیں، ایک ایسی سمجھ بوجھ جو محبت کو قید نہیں کرتی۔ وہ ماضی کی غلطیوں کو دہرانا نہیں چاہتا تھا، نہ وہ زخم پھر سے کریدنا چاہتا تھا، نہ کسی فیصلے کو اس پر مسلط کرنا۔ اس لمحے عاطف نے خود سے وعدہ کیا کہ اگر سمارا کو وقت چاہیے تو وہ انتظار کرے گا، اور اگر فاصلے درکار ہوں تو وہ احترام کے ساتھ پیچھے ہٹ جائے گا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ ماضی کی تلخیاں سمارا کے لیے بھلانا آسان نہیں ہوگا۔ جو زخم برسوں میں لگے ہوں وہ چند دنوں کی توجہ اور نرمی سے مندمل نہیں ہوتے۔ عاطف نے خاموشی سے گہری سانس لی۔ یہ سانس اعتراف بھی تھی اور پسپائی بھی، اس حقیقت کی قبولیت کے بعض غلطیوں کی قیمت وقت نہیں صبر مانگتی ہے۔ اس نے نظریں جھکائے رکھی اور دل ہی دل میں طے کر لیا کہ وہ سمارا کے زخموں پر مزید بوجھ نہیں بنے گا، کیونکہ وہ اب سمجھ گیا تھا کہ کچھ رشتے مانگے نہیں جاتے اور کچھ معافیاں انتظار مانگتی ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا اور مجھے موٹیویٹ کریے، کامنٹ لازمی کیا کریں، اور کون کون چاہتا ہے کہ یہ ناول جلدی ختم ہو جائے تو مجھے
مجھے کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ میں آپ لوگوں کے کامنٹ کا انتظار کروں گی، اور ہو سکتا ہے رمضان میں ایپیسوڈ تھوڑا ڈیلے ہو جائے کیونکہ مصروفیات زیادہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو عید بعد ریگولر ایپیسوڈ آئے گی۔ اللہ حافظ۔